السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی کہانی سن کر آپ کا دل یقیناً بھر آئے گا۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کرم دین کی، جس کی بیوی کی وفات کے بعد اس کی 3 بیٹیاں ہی اس کی دنیا تھی۔ بڑی بیٹی حسین تھی، مگر سب سے چھوٹی بیٹی زینب سب سے زیادہ عقل مند تھی۔ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، انہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بیوہ عورت، جو ہمیشہ لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ کچھ مانگنے جایا کرتی تھی، کرم دین کے گھر آئی۔ وہ اکثر آگ مانگنے آتی تھی، لیکن اصل میں اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ چھوٹی بیٹی زینب کو اس عورت پر شک تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت نیک نہیں ہے، ایک دن ہمیں مصیبت میں ڈالے گی، لیکن اس کی بہنیں اسے چپ کرا دیتی۔ دن گزرتے گئے، وہ بیوہ عورت روز آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب کھانے میں خرابی محسوس کی تو اسے لگا کہ اس کی بیٹیاں سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ان سے کچھ نہیں کہتا، بس چپ چاپ صبر کرتا رہا۔ ایک دن اس نے ٹھان لیا کہ وہ خود دیکھے گا۔ وہ چھپ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جب تک کہ وہ بیوہ عورت پھر سے نہیں آئی۔ اس بار کرم دین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ عورت اس کے کھانے میں راکھ ملا رہی تھی۔ وہ غصے میں اس عورت کو بلاتا ہے، لیکن وہ چالاکی سے کہتی ہے، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ تم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ اور کرم دین اس کی باتوں میں آ گیا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اس نے اسی بیوہ عورت سے شادی کر لی، بنا بیٹیوں کی مرضی کے۔ اب اس عورت کا اصلی چہرہ سامنے آیا۔ وہ سوتیلی ماں اپنی سوتن بیٹیوں سے نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کرم دین کی بیٹیاں گھر سے چلی جائیں تاکہ وہ اور اس کی بیٹی عیش کرے۔ تینوں بیٹیاں اب دن رات محنت کرتی، بھوکی رہتی، مگر صبر کرتی۔ ایک دن چھوٹی زینب بولی، بہنوں چلو باہر چلتے ہیں، شاید من ہلکا ہو جائے۔ تینوں جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک بزرگ اللہ والے وہاں سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹیوں کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ساری کہانی سنا دی۔ بزرگ بولے، میری جھوپڑی کے پاس ایک انار کا درخت ہے، جاؤ اور جتنے چاہو انار کھا لو۔ تینوں بہنیں انار کھائے، پیٹ بھرا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوٹ آئی۔ اب وہ روز وہاں جاتی۔ جب سوتیلی ماں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں بھوکی نہیں رہتی بلکہ ان کی خوبصورتی اور بڑھ رہی ہے، تو اسے شک ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کا پیچھا کرو۔ اس کی بیٹی نے دیکھا تینوں بہنیں انار کھا رہی تھیں۔ گھر جا کر اس نے سب بتا دیا۔ سوتیلی ماں نے چال چلی۔ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر بولی، میرا سر درد صرف اسی درخت کی جڑوں سے ٹھیک ہوگا۔ کرم دین نے لوگوں کو بھیج کر وہ انار کا درخت کٹوا دیا۔ بہنیں جب اگلے دن گئی تو درخت غائب تھا۔ وہ رونے لگی۔ بزرگ آئے اور بولے، مت رو بیٹیوں، اللہ تمہیں بہتر دے گا۔ انہوں نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں دودھ کی چھوٹی ندی بہہ نکلی۔ اب تینوں روز وہاں جا کر دودھ پیتی۔ سوتیلی ماں پھر جل گئی۔ اس نے تالاب بھی مٹوا دیا، بزرگ کی جھوپڑی بھی جلا دی۔
پھر ایک دن اس نے کرم دین سے کہا، میرا علاج صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے، تمہاری بیٹیوں کے خون سے۔ کرم دین ٹوٹ گیا۔ وہ بیٹیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا، جہاں تینوں اپنی ماں کی قبر پر رو رہی تھی۔ اس نے انہیں گلے لگایا اور انہیں ایک گھنے جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ وہ سوتیلی ماں سے بچ جائے۔ پھر اس نے ہرن کا خون لا کر بیوی کو دیا اور اس نے سمجھ لیا کہ بیٹیا مر گئی۔ جنگل میں جب بیٹیا جاگی تو پتا غائب تھا۔ وہ روتی رہی۔ تبھی 3 شکاری آئے، انہوں نے مدد کی اور بعد میں تینوں سے نکاح کر لیا۔ سب خوش تھے۔ پھر ایک دن چھوٹی بہن زینب کا شوہر ناصر شکار پر گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کے دوست بھی گئے، وہ بھی غائب ہو گئے۔ وقت بیت گیا۔ زینب کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اسے سب سچائی پتہ چلی۔ وہ اپنے ماں باپ کی تلاش میں نکل پڑا۔ کئی دنوں بعد وہ ایک پتھروں کے علاقے میں پہنچا جہاں ہر طرف جادو کے نشان تھے۔ وہاں ایک بزرگ ملے، وہی اللہ والے جن کی جھوپڑی کبھی جلا دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جادوگر نے کئی لوگوں کو پتھر میں بدل دیا ہے اور ایک نیک لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ لڑکی کو یقین ہوا کہ وہ لڑکی اس کی ماں زینب ہے۔ وہ لڑکا ترنت سمجھ گیا۔ وہ بزرگ کی مدد سے جادوگر کے قریب پہنچا، اپنی پہچان چھپائی اور روز گلدستہ لے کر اس قید لڑکی کے پاس بھیجا۔ اور ایک دن اس نے گلدستے میں اپنی انگوٹھی چھپا دی، وہ انگوٹھی جو اس کی ماں نے اسے دی تھی۔ جب زینب نے گلدستہ اٹھایا تو انگوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ اپنے بیٹے کو پہچان گئی۔ اب بیٹے نے جادوگر کی جان کا راز جانا۔ اس کی جان ایک طوطے میں تھی۔ زینب نے بیٹے کو منع کیا، مگر بیٹے نے اللہ کا نام لے کر کوشش کی۔ اس نے طوطا پکڑ لیا۔ جادوگر کو مجبور کیا کہ وہ سب قیدیوں کو آزاد کرے، اور جیسے ہی اس نے طوطے کی گردن مروڑی، جادوگر ختم ہو گیا۔ سب آزاد ہو گئے۔ زینب، ناصر، اس کی بہنیں، ان کے شوہر، سب نے اللہ والے بزرگ کا شکر ادا کیا۔ گھر لوٹے تو باپ کرم دین انہیں دیکھ کر رو پڑا۔ اس نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ سوتیلی ماں بری بیماری میں مر چکی ہے۔ تینوں بیٹیوں نے کہا، اب سب کچھ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ صبر اور نیک نیت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ظلم کرنے والا چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کا انصاف ضرور ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کیجیے اور دوستوں میں شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسے ہی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔